صحابك سيدي يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حضرات محترم، اج یعنی مختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دی جڑی ایمانی غیرت ہے، جڑی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو ایمانی قوت اور غیرت عطا فرمائی ہے۔ فرمائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیندہ دور ہے کہ جڑے ویلے مدائن دے تے حملہ کیتے نے ایرانی، تو فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کچھ فوجا بھیجا کہ اس طریقے بھیجا کہ پچھو دشمن آ تے اگو دریا ہے، تو فرمایا کہ جرے ویلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میر قافلہ ہن، تو فرمائیں کہ جرے ویلے پچھو ڈٹھونے کے دشمن تے اگو دریا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت چندے کہ آپ نے دریا کو عقل ماری، آپ نے فرمایا کہ چلے حضور دے غلامہ کو رستہ دے۔ بی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بسم اللہ پڑھتے آپ نے دریائے دجلہ دا آپ جرنا سفر شروع فرمائے۔ جرے ویلے آپ نے شروع کیتا تو فرمائن کہ دریائے دجلہ دے اگلے پاسو بھی دشمن دا گھیرا ہا۔ جرے ویلے انہوں نے ڈٹھا کہ حضور دے صحابہ بالکل دریا کراس کرتے آنے پہ، انہوں نے کیا کیتا، انہیں ایہو کو جا کے ابھی اے تا ایک جرنا جن تے بھوت پہ آنن کہ جنہیں کو دریا بھی نہیں سجدہ بیا، تے جرا دریا دے وچو جھاگ ماری آنن، تو فرمائن کہ ہوں دریا دے اندر ایک صحابی دا ایک لوٹا گم تھی گئے اور لوڑ پہ کہ جرے ویلے لوٹا لوڑی ہے تو کنارے تے آئے، تو فرمایا کہ دریا کو کہ تو جلدی کر، اتے کو نہیں پتا کہ حضور دے غلامے دا لوٹا ہے۔ فرمائن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے تحت اور دریائے دجلہ نے حضور دے صحابی کو لوٹا واپس کر رہی تھے، لڑ دیں وہ کنارے تے آگے۔ فرمائن کہ اے حضور علیہ السلام دے صحابہ دا ایک ایمانی جذبہ اور ایمانی غیرت ہے۔ فرمائن کہ ولید بن عبد الملک دا دورہ کہ جرے ویلے سری لنکا دا سفر بصرہ تو تینا، بصرہ تو سری لنکا، سری لنکا تو بصرہ، تے ایویں سارے مسلمان سفر پہ کریں ہیں، تے سفر دے اندر جرے ویلے سفر ہے نا دریائی، تے دریائی و جہاز دے تے سفر آتے، جہاز کو انہاں ڈاکو لٹیرے نے لٹ گیا، لٹن دے بعد وہ مسلمانے دے مردے کو انہیں کیا کیتا، انہیں شہید کر دیتا، عورتیں کو قید جا کیتا۔ جو ہی عورتیں کو قید کیتا ہوئے حجاج بن یوسف دا دورہ، تو انہوں نے ہندے عورت دے وچوں ایک پیغام بھیجا، ایویں چوری چھپی پیغام پہنچے حجاج بن یوسف کو لو، تے حجاج بن یوسف نے ول جرے ویلے انہیں 12,000 دا لشکر پٹھیا۔ فرمایا کہ 12,000 دا جرے ویلے لشکر آپ نے پٹھے، مثال طور تے جویں کراچی تو لا کے لاہور تک، بعض فرمائے کراچی تو ملتان تک اتنا سفر، اتنا مسافت، او 12,000 لشکر او جرانا کوئی قلعے فتح بھی کرے دا ہے تو انہیں کوئی اسلامی بھی بنے دا ہے، یعنی کہ وہ 12,000 دا لشکر آخر دم تک اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ یعنی اے حضور علیہ السلام دے صحابہ دا ایمانی جذبہ۔ فرمائن کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینا اپنی کتاب المغازی دے اندر کہ تحتاریاں دا دور ہا، جرے بہت بڑے تحتاری جرے ہن، او جیری جگہ دے اتے بھی مسلط تھی میں نہ اتھائی کرو فتح حاصل کر گندے ہاں، اور تحتاری اتنا جنگ جو ہن، تو انہیں تحتاریاں دا کوئی دین تے مذہب کا نہ، انہیں دل دے اندر سوچے یار اسا کوئی نہ کوئی مذہب تا قبول کروں، یا یہودی بڑھ ونوں یا اسلام میں داخل تھی ونوں۔ انہیں آکے دیکھو بھی سارے میں جو سپر پاور کے رہے، انہیں آکے اس دور دے اندر جو رہنا مسلمانے تو ہٹ کے یہودی زیادہ طاقتور ہیں، انہیں آکے ایسا یہودیت کو قبول کریں نو۔ یہودیوں کو پتہ چلیا بھی اے جرے جنگ جو وڈا لشکر جرا یہودیت کو قبول پیا کریں دے، تا سمجھو کہ میں سمجھو ساری یہودیت دا غلبہ ہو سی۔ جرے ویلے انہوں نے یہودیت کو قبول کیتا، قبول کرن تو پہلے ایک بہت بڑا ایک جلسہ کرایا، محفل کرائی، بہت بڑی محفل ہے جنہیں یکے تحتاری اور تحتارے نہ اتھا کرے کتا بھی ہا جرا سونے دے زنجیر نال بجا ہویا۔ فرمائن کہ ایک یہودی اٹھیا انہیں دا پوپ پادری، جیویں یہودیاں دی عادت ہے سارے سونے نبی سے دی کوئی نہ کوئی گستاخی کر گندے،
جی میں فرانس والے نے گستاخی کی ہے، بعض اوقات باقی بھی ہیں، کہیں ویلے قرآن دی، کہیں ویلے اسلام دی، کہیں ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو انہاں یہودیاں دے وچوں ایک یہودی اٹھے، انہیں آ کے ہون تا اتھا کرے کہ مسلمان تا کوئی نظر نہیں آندا بیا، اج میں دل ٹھار تے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد مسلمان دے نبی دی میں گستاخی کرا۔ جڑے ویلے وہ اپنی تقریر دا عنوان شروع کیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی شروع کی تھی، اتھا کرے کتا بدیا ہویا تا تاریاں دا جڑا سونے دے زنجیر نال بندھا ہویا، جڑے ویلے وہ گستاخی شروع کی ہے، وہ کتے نے اپنے زنجیر کو چھپکی دیتی ہے، چھپکی دیتے فوراً آئے آتے ہی میں یہودی دے منہ تے چماٹا مارے سی، جڑے ویلے یہودی دے منہ تے چماٹا مارے سی، ول کتے کو پکڑا گیا، ول بدھیا گیا، انہاں یہودی کو آکھیا گیا یار جڑا تائیں گستاخی کی ہے نا ایک کتا تے بدلا کی دے سی، انہیں کہ نا کتا دا شکاری ہا، شکاری جو ہا تاں کرتے میں اندھو اشارہ کرے نا بیٹھا، وہ اشارے دی وجہ کو لو کتا سمجھے کہ میں کو جرنا اشارہ پیا کریں دے شاید میں کو مرے سی، کیونکہ کتا شکاری ہا، وہ ول اٹھیا، ول جسارت کی تھی، ول حضور دی گستاخی شروع کی تھی، ول جرے ویلے کتا اپنے زنجیر کو تروڑے سی کہ فرمیدن کہ کتا جرے ویلے پہنچے تے لوگ پکڑن واسطے کتے کو فرمایا جان پہنچ دے ودیان او یہودی دے سر تن کو الگ کر دیتا سی کتا، فرمایا کہ ایسی جھپٹی مارے سی سار الگ تھی گئے، اندھا داڑ الگ تھی گئے، جرے ویلے ڈٹھا تحت آرے نے بھی دیکھو بھی ایک مسلمان دے نبی دی گستاخی تھا، یہ کتے کو برداشت نہیں تھائی، تو مطلب یہ ہے کہ جی تک مسلمان نہ ہوئن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یار دی ناموس دی حفاظت کہیں جانور کلے کروا لیں دے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سونیا تو اڈی عزت شان دی حفاظت میں رب آپ کراونی ہے، ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی گستاخ اٹھ دے، جی میں حضور غازی علم الدین دے دور دے اندر ایک ہندو راجپال اٹھے جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے اندر ایک کتاب لکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشنا غازی علم الدین شہید کو، لیکن پہلے ہی تو حملہ کریں دے رہ گئے لوگ لیکن ان کو قتل نہیں کر سکے، لیکن غازی علم الدین شہید جرا 18 تو 19 سال دا لڑکا وہ آتے جرے ویلے ایک اللہ تعالیٰ انہیں کو اعزاز دیتا، ایک شرف بخشا، وہ آتے ہوں دی گردن کو قلم کیتا، اور اس تو بعد ہر دور دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مجاہد پیدا کریں دے جرے مجاہد دی وجہ کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی ناموس دی حفاظت کریں دے، جی میں اس دور دے اندر دیکھو بھئی نواز شریف دے دور دے اندر بھی ختم نبوت دے قانون دے ہوتے ترمیم تھی نہیں بیئے، بھی لہٰذا اے جرا ختم نبوت دے قانون کو ترمیم کرو، لہٰذا انہیں کو کافر جرا گیڑے میں دے قادیانے کو، این دور دے اندر سارے علماء اٹھے جنہیں بچو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سپہ سالار بنے، کتنا لوگاں دی قربانی ضرور تھی ہے، لیکن ختم نبوت دا جرا مسئلہ اور ترمیم قانون دا مسئلہ ترمیم کرن دی کوشش کی تھی، انہیں کو پتہ ہے کہ اس ملک پاکستان دے اندر جرا حضور علیہ السلام دی ناموس دا قانون بنیا 295 سی اسائی کو تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل کرن تو پہلے کئی علماء دے لاشیں کو لنگڑا پوسی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ علماء دی عاشق رسول جتنا بھی پاکستان اچ وسدے بن اللہ تعالیٰ انہیں دے ڈیوٹیاں لائن، اور کوئی نہ کوئی کہیں علاقے دے اندر حضور علیہ السلام دی ناموس دی بندہ حفاظت کرنا پہ، یہ ایک واقعہ ہے کہ کوڑے خان ڈاکو بہت بڑا مشہور ہے، جنہیں وچ سارے خطیب پاکستان مولانا شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے ناز دے زبردست خطیب قادر الکلامن، فرمیدن کہ آپ دا ایک وسطی دے اندر خطاب آ بندے دعوت کی تھی، لیکن وہ فقط وسطی دے اندر کلہ راندہ باقی جتنا ارد گردن قادیانی ہیں، وہ خطیب پاکستان کو جلے دعوت کی تھی گئی، وہ سارے قادیانی انہیں کو آکھیا بھی اگر تائیں تک جلسہ کروایا، اور جلسہ بھی حضور دے میلاد پاک رہا، کیونکہ میلاد پاک حضور دی ختم نبوت دا جلسہ، انہیں کہ اگر حضور دے میلاد دا جلسہ تھیا وال تیرے نہ بال بچ سے نہ تو بچ سے، وہ خطیب پاکستان کلے پہنچا شفیع اکاڑوی صاحب کلے، انہیں کسی معاملہ ہی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تیرے علاقے میں کوئی اثر رسول خلا بندہ ہے، انہیں کہ بیا تا کوئی نہیں لبدا، ایک بندہ ہے جنہیں کلو ایم پی اے ایم این اے بڑے بڑے لوگ ڈردن، انہیں کون ہے، انہیں کہ انہیں نہ ہے کوڑا ڈاکو، او اگر مقصد ساتھ دے چاہ لیا تھا ہی تا ڈاکو وہ بندہ کیویں ساتھ رہندے، خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمائے میں کو گھنج لو، جرے والے پہنچے تو آپ نے فرمایا کوڑا ڈاکو تو تا لوگے نے مال دا ڈاکو آئی نا، لیکن اسلام تے قرآن دا ڈاکو تا کہنے، حضور دی ختم نبوت دا ڈاکو تا کہنے، انہیں کسی کہنا
انہیں فرمایا فلانے علاقے دے اندر حضور دی ختم نبوت دا جلسہ نہیں تھی ماننے دے. وہ کوڑے ڈاکو کو پتہ چلا ہوں وسطی دے اندر اعلان کیتا ہوں کہ جائیں اپنے بچے کو یتیم کرنا ہوئے تو حضور دی ختم نبوت دا جلسہ روک کے دکھاوے. او جرے ویلے ارد گرد انہوں خطیب پاکستان نے خطاب کیتا انہوں کوڑے ڈاکو ارد گرد پہرا دیتا کلا کھاڑتے کیونکہ بڑا اثر رسوخ والا بندہ. فرمیندن جلے جلسہ تھی من تو بعد او جرا کوڑا ڈاکو رات دا ستے حضور نے زیارت کروئی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کوڑیا ہون تو کوڑا نہ رہا سے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تے اے عمل ایسا پیارا ہا بھاویں فاسق فاجر ہا ڈاکو ہا ڈکیٹ حال جو آئی لیکن حضور دی ناموز دا ایک لمحہ پیرا دیتے سی. حضور علیہ السلام نے زیارت کرئیے رب دا ڈائریکٹ رب کو سلام پٹوائے. فرمایا کہ رب دا سلام ہوئے یعنی مطلب ہے کہ جیرا بندہ جتنا فاسق فاجر ہوئے اگر حضور دا عشق موجود ہے تا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں دے عشق کو بھی قبول فرما گندے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دی عظمت صدقہ سکو حضور دی کامل محبت نصیب فرما.